حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے کہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ اگر ان راتوں کے اندر دعا کی جائے تو اللہ پاک اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ تو وہ 5 راتیں کون کون سی ہیں؟ واقعی یہ راتیں بڑی بابرکت راتیں ہیں۔ آپ کو پتہ چلے گا تو آپ عبادت کریں گے نا، جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا تو ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو بھی آپ شیئر کریں گے تو آپ کے توسل سے اگر کوئی بندہ ان راتوں کے اندر عبادت کرنے والا بن جائے گا تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ تو وہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ ان میں سے ایک رات تو رجب کی پہلی رات ہے۔ اب تو رجب کا مہینہ گزر چکا ہے، لیکن نیکسٹ ایئر کے لیے، اگلے سال کے لیے یہ بات ہمارے ذہن کے اندر ہونی چاہیے کہ 27 رجب کی جو پہلی رات ہوتی ہے، 27 رجب کی پہلی رات ہوتی ہے جسے ہم چاند رات کہتے ہیں، تو اب یہ جو رات ہوتی ہے یہ بڑی برکت والی رات ہے۔ اس رات کے اندر جو بھی دعا کی جائے اللہ پاک قبول فرماتا ہے۔ دوسری، شعبان المعظم کی 15ویں رات جسے ہم شب براءت کہتے ہیں۔ آگے آنے والا ہے مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ آنے والا ہے۔ شعبان المعظم کے مہینے کے اندر پھر 15 شعبان کی رات بھی آتی ہے جسے ہم شب براءت کی رات کہتے ہیں۔ تو یہ بھی رات بڑی برکت والی رات ہے، بڑی عظمت والی رات ہے۔ تو اس رات کے اندر جو بھی دعا اللہ کی بارگاہ میں کی جائے تو اللہ پاک وہ دعا رد نہیں فرماتا۔ تیسری، شب جمعہ کی رات، جو جمعرات آتی ہے نا ہمارے ہاں، شب جمعہ جسے کہتے ہیں کہ جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات، مطلب جمعرات کا دن گزر چکا، اب جمعے کی جو رات آنے والی ہے یہ رات بھی بڑی برکت والی ہوتی ہے۔ اس رات کے اندر بھی آپ باقاعدہ عبادت کا اہتمام کیا کریں، اس رات کے اندر دعا کیا کریں، اور بالخصوص جو دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں یہ اسی وجہ سے رکھے جاتے ہیں کہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ تو قبولیت کی گھڑی اور ان راتوں کے اندر جو عبادت کی جائے، ان راتوں کے اندر جو دعا کی جائے وہ رد نہیں کی جاتی، اللہ پاک اس کو قبول فرماتا ہے۔ تو جمعرات کی جو رات ہوتی ہے، جمعہ اور جمعرات کے درمیانی رات جسے شب جمعہ کہتے ہیں، تو اس رات کے اندر بھی اگر کوئی دعا کی جائے تو اللہ پاک اس کو قبول فرماتا ہے۔ عید الفطر کی رات، ہاں جی، عید الفطر کی جو رات ہوتی ہے، چاند رات جسے ہم کہتے ہیں، تو یہ بھی بڑی برکت والی رات ہوتی ہے۔ اس رات کے اندر بھی عبادت کی جائے، اس رات کے اندر بھی جو دعا کی جائے نا اللہ پاک قبول فرما لیتا ہے، اسے رد نہیں کرتا۔ اور نمبر 5، عید الاضحیٰ۔ عید الاضحیٰ کی جو رات ہے 9 ذی الحج اور 10 ذی الحج کے جو درمیانی والی رات ہے، تو یہ رات بھی برکت والی ہے۔ دیکھیں حدیث مبارکہ مختلف قسم کی راتوں کو احادیث کریمہ کے اندر بیان کیا گیا۔ یہ ایک حدیث تھی جس کے اندر ان 5 راتوں کا بیان کیا گیا۔ اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث مبارکہ بھی ہے، اس کے اندر بھی بابرکت راتوں کو بیان فرمایا گیا کہ اگر ان راتوں کے اندر کوئی بندہ عبادت کرتا ہے، یعنی سال کے اندر 5 راتیں ایسی ہیں، اگر کوئی بندہ ان راتوں پر ایمان لائے، اس کی تصدیق کرے اور ان راتوں کے اندر ثواب کی نیت سے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے کوئی عبادت کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو داخل جنت فرمائے گا۔ یہ فضیلت ہے اس کی۔ رجب کی پہلی رات، رجب کی پہلی رات، شعبان المعظم کی 15ویں رات، اور تیسری اور چوتھی مطلب کہ عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات 4 ہو گئی، اور 5ویں 10 محرم کی رات جسے شب عاشورہ کہتے ہیں۔ تو یہ 5 راتیں اس حدیث مبارکہ کے مطابق، اور 5 راتیں اس کے اندر ایک کا اضافہ ہے، شب عاشورہ محرم الحرام کی رات۔ تو یہ 5 راتیں سال کے اندر ایسی ہیں کہ اگر ان راتوں کے اندر عبادت کی جائے، ان راتوں کے اندر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے تو رب تعالیٰ راضی بھی ہو جاتا ہے، آپ کی وہ عبادت بھی قبول ہوگی، اور ساتھ میں اگر آپ دعا کرتے ہیں، جائز مقصد کے لیے دعا کرتے ہیں، جائز دعا کرتے ہیں، تو اللہ پاک آپ کی اس دعا کو بھی قبول فرمائے گا۔ تو یہ 5 راتیں ہیں، ان راتوں کے اندر ضرور بھی ضرور آپ عبادت کا اہتمام فرمایا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو ان راتوں کی برکت عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔